الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آیت کریمہ میں اللہ تعالی جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کمال درجہ نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب مال میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو. اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. یاد رکھنے کی بات ہے، ایک ہے نیکی اور ایک ہے کمال نیکی. ایک ہے نیکی اور ایک ہے کمال نیکی. نیکی کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں محبوب ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب بندوں سے نیکی کے ساتھ کمال نیکی بھی چاہتے ہیں. محبوب بندوں سے اللہ نیکی تو چاہتے ہیں اور نیکی مطلوب ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے وہ عمل کمال درجہ کروا کر دکھلا کر ان سے وہ عمل وجود میں لانے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں برگزیدہ ہے، محبوب ہے، اور یہ میری بارگاہ میں پسندیدہ ہے. یہ محض نیکی نہیں کرتا بلکہ کمال نیکی کرتا ہے. کمال نیکی کہ نیکی انتہا درجے کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے. انتہا درجے کی نیکی، انتہا درجے کی نیکی. ایک ہے نا آزمائش اور ایک ہے کمال آزمائش. ایک ہے امتحان، ایک ہے کمال امتحان. ایک ہے اطاعت اور ایک ہے کمال اطاعت. انتہا درجے کی اطاعت کا اظہار ہو جائے بندے سے، یہ عام بندہ عام طور پر کرتا نظر نہیں آتا. جو اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب بندے ہوتے ہیں نا وہ اس کمال کو پہنچتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے محض اطاعت نہیں چاہیے تھی بلکہ کمال اطاعت کا اظہار اللہ چاہتے تھے. تو اس عمل کے لیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بھیجا کہ جاؤ میرے بندے کو یہ بات بتلاؤ، بلکہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے وہ عمل دکھلایا کہ اب اس کام کو کر کے دکھاؤ، اب اس کام کو کر کے دکھاؤ. میں نے کہا نا کہ خواب میں تو آدمی تعویلات کر سکتا ہے، تعویل کی بات آ سکتی ہے، لیکن کمال اطاعت کا اظہار تو اللہ تعالیٰ کہ جو محبوب بندے ہوتے ہیں نا وہ کمال اطاعت کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں، انتہا درجہ نیکی کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، انتہا درجہ نیکی کے عمل کو مکمل کرنے والے ہوتے ہیں. علماء نے فرمایا بر کا مطلب یہی ہے. بر کا اللہ فرمایا نا لن تنالوا البر، تم کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. فرمایا کمال نیکی یہ ہے کہ جتنا کتنا حق ہے آدمی وہ مکمل حق ادا کر دے. مکمل حق ادا کر دے. مکمل حق ادا کرنا آسان کام نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے کمال نیکی کے طلبگار ہیں، اور اسی بندے کے حق میں یہ بہتر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور جب بندہ اس عمل کو اختیار کرتا ہے نا تو اس کا دل اللہ کے لیے خالی ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے کہہ دیا یا اللہ آپ کا راستہ محبوب ہے، آپ کی اطاعت محبوب ہے، آپ کی رضا محبوب ہے. میرے مال کے مقابلے میں، میری جان کے مقابلے میں، میری خواہشات کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام نصیب فرماتا ہے جو دنیا دیکھتی ہے. تو اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر، تم کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. علماء نے فرمایا یہ بر کا مطلب یہی ہے آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہے اس میں کمال نیکی ادا کرنے کا اہتمام کرے. کمال نیکی کا صدقہ کر رہا ہے کمال نیکی ہو، زکوٰۃ دے رہا ہے کمال نیکی ہو، اللہ کے راستے میں مال نکال رہا ہے کمال نیکی ہو. ہر کام بر میں شامل ہے.
ہر کام بر میں شامل. اور روایت میں آتا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو صحابہ کو معلوم ہوا اللہ نے اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی لن تنالوا البر، تم کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. محبوب مال، صحابہ کے کان میں کوئی بات پڑ جاتی تھی نا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے حوالے سے تو صحابہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ کون پہل کرے گا کون پہل کرے گا. چنانچہ جیسے ہی آیت کریمہ کان میں پڑی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اور کیا دینے کے لیے آئے؟ ایک کنواں جو انتہائی میٹھے پانی کا کنواں اور انتہائی ٹھنڈا پانی کے کنواں، اور وہ کنواں جو انتہائی محبوب ہے. اور وہ کنواں کہاں پر تھا؟ وہ ایک باغ کے اندر موجود تھا. وہ ایک باغ کے اندر موجود تھا. ایک تو باغ اور اس باغ کے اندر پانی میٹھا، پانی ٹھنڈا. اور اس کے علاوہ سب سے عظیم الشان بات کیا تھی؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے جاتے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے اور ان کے کنویں سے پانی نوش فرماتے تھے. یہ مقام حاصل تھا. اور اب پتہ ہے کہ جب یہ کنواں اللہ کے راستے میں دے دوں گا نا تو پھر ابو طلحہ کا نہیں رہے گا. ابو طلحہ کا نہیں رہے گا. لہذا جب ابو طلحہ کا نہیں رہے گا تو میٹھا پانی گیا، ٹھنڈا پانی گیا، پورا باغ گیا. اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے قدم مبارک ان کے باغ میں پڑنے سے اب رہ جائیں گے، اس لیے کہ اب وہ باغ ابو طلحہ کا نہیں ہے. اب وہ باغ ابو طلحہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے پانی پینے کے لیے جاتے اس کنویں سے، میٹھا ٹھنڈا شیریں پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. تو کتنا بڑا ان کے پاس یہ در حقیقت ایک عمل تھا، اللہ کے نبی کے آنے کا وسیلہ تھا اور آپ کے باغ میں آنے کا بہانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے کسی کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، کسی کے باغ میں تشریف لائیں، کسی کے ملکیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، اعزاز. یہ ساری چیزیں ایک طرف، اللہ کا حکم ایک طرف. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جس چیز کو پسند کرتے ہو اگر اس کو اللہ کے راستے میں نہیں نکالتے تو کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. نیکی تو کرتے ہو لیکن کمال نیکی، یہاں پر بات آ جاتی ہے کمال نیکی. کمال نیکی کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی پسندیدہ، محبوب، انتہائی دل کے قریب، ہر طرح سے اس کے اوپر توجہ. اور یہ ساری خصوصیات، ساری کی ساری خصوصیات. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی ہے کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، لہذا یا رسول اللہ یہ اتنا عظیم الشان جو باغ ہے نا، اتنا عظیم الشان جو باغ ہے نا یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. اللہ کے راستے میں دینے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. یا رسول اللہ یہ باغ لے لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا بہت قیمتی باغ ہے، ان کی دلداری فرمائی اور ان کو در حقیقت عزت دی. ان کے مال کو قبول کرنے کے اعتبار سے ان کے حوصلے کو بڑھایا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم یہ کام کرو، اس باغ کو اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب میں تقسیم کر دو. رشتہ دار عزیز و اقارب، عام طور پہ آدمی اپنوں کو مال نہیں دیتا، بات سمجھ رہے؟ اپنوں کو مال نہیں دیتا. کیوں؟ یہ چچیرے جو ہوتے ہیں، چچا زاد، کہا کہ چچا زاد میں انہوں نے بانٹا نا، چچا زادوں میں آپس میں جو قربتیں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں. عرب کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، یہ معاملہ سلسلہ عرب کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. چچا زادوں میں آپس میں قربتیں کم ہوتی ہیں. اب ایسے اشخاص کو دینا کہ جن کا تعلق آپس کے اعتبار سے عرب مانتا ہے کہ کم ہوتا ہے، اپنوں کو دے دینا. کل کو یہ چیز میری تھی، آج یہ اس کی ہے، اور یہ ہے کون؟ میرا چچا زاد بھائی. میں تو گویا کہ خالی ہاتھ ہو گیا اور میں نے اپنے چچا زاد کا ہاتھ بھر دیا. بہت بڑی دل کی بات ہے، بہت بڑے دل کی بات ہے کہ کل تک کہ یہ میرے پاس تھا اور آج روایت میں آتا ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اپنے عزیز و اقارب کو دے دو، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا. چچا زاد بھائیوں میں. اور وہی مال جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پانی پیتے، پانی کی تعریف کرتے اور اس کی طرف رغبت کرتے. آنے کا بہانہ اتنا عظیم الشان باغ ہے اور وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد رک گئی اور وہ چیز میرے پاس سے چلی گئی. اور وہ گئی بھی کس کے پاس؟ چچیروں کے پاس گئی، چچا دادوں کے پاس گئی. آدمی کو ایسے موقع پر اپنے دل کو سمجھانا بہت بڑا کام ہوتا ہے، لیکن جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا تو پھر اخلاص والے در حقیقت اللہ کی طرف سے خود ہی راستہ پا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو خود دوسروں کے لیے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. اللہ ان کو بطریق اولا ہدایت نصیب فرماتا ہے، اللہ ان کو بطریق اولا ہدایت نصیب فرماتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ لے لیجئے. چنانچہ آپ نے لے لیا، یعنی کہ میری طرف سے قبول ہے، تمہارا ہدیہ قبول ہے.
اب اس کو تم میرے کہنے کے مطابق اپنے عزیز و اقارب میں بانٹو، رشتہ داروں میں بانٹو۔ عام طور پر آدمی رشتہ داروں میں پہل نہیں کرتا، چونکہ آپس میں لڑائیاں ہیں، آپس میں دل نہیں ملے ہوئے، آپس میں خالہ ماموں چچے زاد بھائیوں میں لڑائیاں ہیں، ایک ہی گھر سے باہر نکل کے لڑائیاں بڑھتی چلی گئیں، لہذا اپنے عزیز و اقارب کو نہیں دیتا، اپنے عزیز و اقارب کو نہیں دیتا۔ جبکہ حدیث کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنوں کو دینا اس میں دگنا اجر ہے۔ ایک اجر تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا جو مال تھا وہ کسی ضرورت مند کو دیا، اور دوسرا جب اپنوں کو دیا تو آپ نے صلہ رحمی کو زندہ کیا، صلہ رحمی کو زندہ کیا، تو فرمایا کہ اس میں دگنا اجر ہوتا ہے۔ اور اس میں تیسرا اجر بھی اگر دیکھا جائے نا کہ اسی چچا زاد بھائی سے بات نہیں بنتی، طبیعت نہیں ملتی، آپس میں جناب والا ناچاقیاں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے اور اپنی انا کو مٹاتا ہے اور پھر بھی دیتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر دے گا، اللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ چنانچہ سارا مال اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ نے جو فرمایا اس پر میں نے عمل کیا، یا رسول اللہ میں کمال نیکی کو پہنچ گیا، کمال نیکی کو، اس لیے کہ براہ راست اللہ نے یہ حکم نازل کیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اور اسی طرح سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے مجھے بہت عزیز ہے، سواری، گھوڑا سواری، یا رسول اللہ بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے، آپ اللہ کے راستے میں قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لاؤ، آپ نے فرمایا لاؤ، لے لیا۔ انہی کے صاحبزادے اسامہ بیٹھے ہوئے تھے، محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ ابن زید۔ آپ نے فرمایا اسامہ اب یہ تم لے لو، اسامہ اب یہ تم لے لو۔ حضرت زید ابن حارثہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے عمل سے میری چیز تو میرے گھر میں واپس آ گئی، آپ کے عمل سے میری چیز تو میرے گھر میں واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو دیا تھا نا اللہ کے راستے میں وہ اللہ نے قبول کر لیا۔ اب نبی کو اختیار ہے، نبی کو اختیار ہے جس کو چاہے دے اللہ کے راستے کا مال۔ تم نے میرے سپرد کیا، میں نے اللہ کی جانب سے تمہارے مال کو اللہ کے راستے میں قبول کر لیا، تمہارے کو کمال نیکی کا اجر مل گیا، ثواب مل گیا۔ اب تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مال کہاں جا رہا ہے تو کہاں نہیں جا رہا، یہ اب اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کے پاس جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے تمہارا کام جو تھا ختم ہو گیا، تمہارا کام ختم۔ علماء یہاں پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی بس اوقات اگر کسی کو مثال کے طور پر کسی غریب کو زکات دی، اب اس کے گھر میں جا کے کھانا نہیں کھائیں گے، کہیں گے اس لیے کہ اس کے گھر میں ہم بہرحال ایک مد کا مال دیتے تھے، زکات کا مال دیتے تھے، اب ہم اس کے گھر میں کھائیں گے نا تو یہ تو ہم ہی اپنے زکات کا مال کھانے والے شمار کیے جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں نہیں، غلط فہمی۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے اس کو زکات دی ہے، ہم نے اس کو صدقہ دیا ہے، اب اس کے گھر میں کوئی دعوت ہے، ہم آیا اس کے گھر میں دعوت کھا سکتے نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ ہمارا ہی مال تو ہے، لہٰذا ہم اپنی زکات کھا رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے دے دیا، ان کی ملکیت ختم، ان کی ملکیت ختم۔ اب یہ ملکیت میں کس کے آ گیا؟ اللہ کے رسول کا، اور اس کے بعد ملکیت میں کس کے چلا گیا؟ اسامہ ابن زید کے پاس چلا گیا۔ لہذا زید ابن حارثہ یوں نہ سوچے میرا مال مجھے ہی مل گیا، نہیں، میرا مال مجھے ہی مل گیا، نہیں، اب یہ کسی اور جہت سے آپ کے پاس آیا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید کو جو ملا ہے اور آپ کے گھر میں اسامہ رہتا ہے تو اب یہ کسی اور جہت سے آپ کے گھر میں آیا ہے، یہ آپ کی ملکیت کے جہت سے نہیں آیا، آپ کی ملکیت کے اعتبار سے نہیں آیا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو مثلا صدقہ دیتا ہے، زکات دیتا ہے، اسی کے گھر میں جانا ہوا، اس کے گھر کا پانی پی سکتا ہے، اس کے گھر کا کھانا کھا سکتا ہے، یوں نہ سمجھے کہ ہم نے اس کو زکات دی تھی یا صدقہ دیا تھا، ہم تو گویا کہ اپنی زکات اور صدقے کو کھانے والے نہیں۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جناب والا جب ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے نا تو حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے، ملکیت جب تبدیل ہو جاتی ہے تو حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ زکات کا مال جب تک کہ آپ کے پاس تھا نا تو زکات تھا، جب مستحق کے پاس چلا گیا نا تو اب وہ زکات نہیں رہی، وہ اس کا اپنا مال بن گیا۔ بات سمجھ رہے؟ وہ اس کا اپنا مال بن گیا۔ آپ مستحق کو زکات دینے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم زکات کھا رہے ہو، اب وہ زکات نہیں رہا، اب تو وہ اس کی ملکیت میں اللہ کی طرف سے آ گیا، اب وہ مالک بن گیا۔ لہذا تبھی علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے اس کے گھر پہ جا کر کھانا کھانا جائز ہے۔ اگر وہ جو کی تو زکات باقی رہتی آپ کی نسبت سے تو آپ کے لیے اپنی زکات کو کھانا جائز نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر میں تشریف لے گئے، ایک صحابیہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں پر کچھ سامان آیا ہوا تھا جو ان کے پاس صدقے کا آیا تھا، ان کے پاس صدقے کا آیا تھا، اور اللہ کے نبی زکات اور صدقات نہیں کھاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے جناب والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پیش فرمائی، آپ نے کچھ کھانے کا اہتمام فرمایا تو کہنے لگی یا رسول اللہ، یعنی کہ خلاصہ تفسیر کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ صدقات تو آپ نہیں کھاتے، اور یہ جو میرے پاس مال آیا تھا نا یہ تو صدقے کا مال ہے، لہذا آپ کے لیے تو کھانا درست نہیں ہوگا یا رسول اللہ۔ بات سمجھ رہے؟ کوئی ہماری والی بات،
آپ نے فرمایا لکی صدقہ، تمہارے لیے صدقہ ہے، لکی صدقہ تمہارے لیے صدقہ ہے، ولنا ہدیہ، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدیہ ہے، یہ تمہارے پاس آیا صدقے کی بنیاد پر، اب یہ تم مالک بن گئی، اب جو تم مجھے کھلا رہی ہو یہ صدقہ نہیں ہے، اب تو یہ تمہاری طرف سے ہدیہ ہے، لکی صدقہ ولنا ہدیہ، تمہارے لیے صدقہ ہمارے لیے ہدیہ۔ لہٰذا اس سے اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل ہو جائے تو آدمی اس کو اچھے سے سمجھ لے کہ کھانا جائز ہے۔ اسی طرح سے اور بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہے، اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں دیتے رہے، تو اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو نا اس میں سے اللہ کے راستے میں مال دینا۔ علماء یہاں پر فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا مما، اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ سارا مال ہی دے کر خود فقیر بن جاؤ، سارا مال دے کر خود ہی فقیر بن جاؤ، یہ اللہ کی ترغیب نہیں ہے۔ اور اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال دیا تھا نا تو وہ کمال ایمان ابو بکر کے پاس تھا رضی اللہ عنہ، وہ کمال ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ہم ان کے کمال ایمان تک نہیں پہنچے۔ لہذا ہمیں تو حکم یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے تمہیں اسی کام کے کرنے کا مکلف بنایا جس کی تمہارے اندر طاقت ہو۔ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیروی ضرور کرو لیکن اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ تبھی تو دیکھیں حضرت عمر نے پورا مال نہیں دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابو بکر نے تو پورا مال دے دیا رضی اللہ عنہ، کہا کہ کیا چھوڑ کر آئے، کہا کہ اللہ اس کے رسول کو حضرت عمر سے کہا کیا چھوڑ کر آئے، کہنے آدھا آدھا۔ آپ نے ملامت نہیں کی کہ ابو بکر تو پورا لیا ہے، تم آدھا لے کر آئے، کیا تم کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ نہیں، جو طاقت کی بس کی بات تھی وہ حضرت عمر نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اطاعت کی، حضرت ابو بکر کی پیروی کی، بلکہ سوچ تو یہ تھی کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو پورا مال تھا نا وہ اتنا تھا اور حضرت عمر کا جو آدھا مال تھا نا وہ اتنا تھا، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے تو کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تو کہا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو کہا کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، لیکن حضرت عمر سے کہا کتنا لے کر آئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ کتنا لے کر آئے۔ جب یہ جملہ کہا نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق جو حضرت عمر کی بات دل میں بات آئی نا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، جب اللہ کے نبی نے یہ جملہ کہا نا کتنا لائے، کہنے لگے بات صاف ہو گئی، اب کتنے کے جواب میں تو لازمن کہنا پڑے گا آدھا لے کر آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدھا لے کر آیا۔ اگر کہتے کیا لے کر آئے تو کہتے یا رسول اللہ اتنا لے کر آیا، اور حضرت ابو بکر کا کتنا تھا؟ سارا کل مال کتنا تھا؟ اتنا، تو اتنا اتنے کے مقابلے میں زیادہ، تو آپ نے یوں نہیں پوچھا کتنا لے کر آئے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل قابل اتباع ہے، لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا سارا مال دے دو۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور اتنا سونا لے کر آئے، جیسے انڈا ہوتا ہے نا، انڈے کے برابر سونا لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سونے کو قبول نہیں کیا اور آپ نے فرمایا واپس لے جاؤ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کے معاملات کو جاننے والے ہیں نا، ارے کس کے پاس کیا مقام ہے کمال ایمان، کس کے پاس کتنا ہے، سب ایمان تو لانے والے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے ایمان کی جو کیفیات اور درجات ہیں وہ اللہ کے نبی بخوبی جاننے والے تھے۔ ابو بکر صدیق سارا مال لے کر آئے نا تو واپس نہیں لوٹایا، وہ انڈے کے برابر سونا لے کر آئے نا، آپ نے فرمایا واپس لے جاؤ، میں قبول نہیں کر رہا۔ اور پھر آپ نے فرمایا بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں دے کر دوسروں کے سامنے پھر ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال دے دیا اور پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، شریعت کو یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، اللہ مستغنی ہے، آدمی وہ کام کرے جتنی طاقت ہے، لہٰذا آپ نے واپس کر دیا، کہا کہ واپس لے جاؤ، اتنا دو کہ باقی پیچھے تمہارے گھر والوں کے کام آ جائے۔ اور ابو بکر صدیق سے اپنا مقابلہ نہ کرو، اس کے جو پیچھے اہل و عیال تھے نا، اس کے جو گھر میں رہنے والے بچے تھے نا، اس کی جو بچیاں تھیں نا، ان کی جو معاملات تھے نا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ کس درجے کا انہوں نے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار کیا تھا۔ یاد ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جا رہے تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک اپنے لیے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنی تیار کر کے رکھی تھی نا، تو آگے جب جس غار میں جا کر ٹھہرے تھے نا، وہاں تک کہ کھانا پہنچانے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ اسماء بنت صدیق تھی، بات سمجھ رضی اللہ عنہ، اسماء بنت صدیق تھی کہ میرا باپ گھر سے نکلا اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں، نہ معلوم کھانے کا کیا مسئلہ ہو، وہ غار ثور تک جہاں تک کہ غار میں جا کر ٹھہرنے کا مقام تھا نا، وہاں تک کہ جا کر عورت ذات حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے پیچھے کہا جائے تو کچھ نہیں چھوڑا گیا، لیکن پھر بھی فکر کے اعتبار سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے زیادہ راہ پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ تو لہذا آدمی اتباع کرے،
لیکن اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق. اور تحبون، آدمی اللہ کے راستے میں محبوب مال خرچ کرے. علماء نے فرمایا محبوب کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بہت بڑا مال ہو. محبوب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز دینے والے کوئی امیر کبیر آدمی ہی اس محبوب چیز تک پہنچ سکتے ہو. نہیں، علماء نے فرمایا تمہارے پاس ایک کھجور کا دانہ وہ تمہارے نزدیک محبوب ہے، تم اس کی حاجت رکھتے ہو، تمہاری نظر میں پسندیدہ ہے. فرمایا اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دو گے نا تو تم بھی کمال نیکی کو پہنچ جاؤ گے. لہذا غریب آدمی یوں نہ سمجھے کہ بھائی تحبون کا لفظ کہا ہے، اب محبوب مال تو کوئی بہت بڑا اللہ کے گھر میں دینے کے لیے پنکھے کی ضرورت ہے، اے سی کی ضرورت ہے، بڑے کسی چیز کی ضرورت ہے. نہیں، علماء نے فرمایا تمہاری نظر میں وہ چیز محبوب ہے، اگرچہ زیادہ قیمت والی دنیا داروں کے اعتبار سے نہ ہو، لیکن تمہاری نظر میں وہ واقعتاً محبوب ہے، پسندیدہ ہے. تم اگر چھوٹی چیز بھی اللہ کے راستے میں دو گے نا اللہ تمہیں کمال نیکی عطا کرے، کمال نیکی کا ثواب عطا کرے. تحبون، ہاں اتنی بات یہ بات فرماتے ہیں کہ محبوب ہو، لیکن یہاں پر یہ بات بھی فرماتے ہیں اگر وہ تمہارے کو محبوب نہیں ہے تو کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گناہ گار ہوگے؟ نہیں. یہ مسئلہ بھی واضح ہو جانا چاہیے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھائی محبوب چیز کا ذکر کیا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محبوب ہونے سے نکل جاتی ہیں، پرانی ہو گئی، قابل استعمال ہیں، کسی غریب کے کام آ سکتی ہیں. بات سمجھ رہے؟ پرانی ہو گئی، کسی غریب کے کام آ سکتی ہیں. ہاں خود کو اب محبوب نہیں رہی. ایک جوڑا ہے، آدمی نے پہنا ہے، صاف ستھرا ہے، اب اللہ نے اس کو مال دیا، اس نے دوسرا بنا لیا، لیکن وہ قابل استعمال ہے، اب اس کی طرف اس کی رغبت نہیں رہی، تو کیا وہ اللہ کے راستے میں دے گا گناہ گار ہوگا؟ نہیں. علماء نے فرمایا وہ نیکی اپنی جگہ ہے، لیکن کمال نیکی حاصل بہرحال نہیں ہوگی، لیکن اس کے دینے پر بھی اللہ اجر اور ثواب دے گا. لہذا آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھائی گھر کے اندر کوئی چیز میرے لیے قابل استعمال نہ رہی تو اب وہ کسی غریب کے بھی کام نہیں آئے گی. علماء فرماتے ہیں اگر وہ غریب کے کام کی چیز ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، اللہ وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. وہ بھی بس اتنی بات یہ سامنے آتی ہے. ایک غریب آدمی کہے کہ بھائی ہمارے پاس تو نہ اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے، ہمارے پاس تو صرف اتنا ہے کہ اپنے ہی برتنے کی حد تک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ہمارے لیے نیکیاں کہاں سے آئیں گی؟ ہمارے لیے نیکیاں کہاں سے آئیں گی؟ نہ عمدہ مال دے سکتے ہیں نہ نچلے درجے کا مال دے سکتے ہیں، ہمیں تو خود ہی کھانے پینے کے مسائل لگے ہوئے ہیں، پہننے اور برتنے کے لگے ہوئے ہیں. لہٰذا معلوم یہ ہوا یہ سارا مال خرچ کرنے کا جو ثواب مل رہا ہے یہ امیروں کو مل رہا ہے، مالداروں کو مل رہا ہے، غریب محروم ہو گئے. غریب محروم ہو گئے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے غریبوں کو بھی محروم نہیں کیا، غریبوں کو بھی محروم نہیں کیا. تبھی روایت میں آتا ہے نا جس نے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا اللہ اس کو 100 اونٹوں کو اپنے راستے میں قربان اور قبول کرنے کا ثواب دیں گے. غریب کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تبھی روایت میں آتا ہے نا صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ حج یہ کرتے ہیں، عمرے یہ کرتے ہیں، زکات یہ نکالتے ہیں، صدقات یہ دیتے ہیں، نیکی کے کام یہ امیر زادے کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تو کہتا ہے محبوب مال دے دو، ہمارے پاس تو اپنے بھرتنے کے لیے مال نہیں ہے، محبوب تو دور کی بات ہے. تو کیا غریب ثواب سے محروم ہو گیا؟ نہیں. جب وہ صحابہ آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، ہر فرض نماز کے بعد 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. انہوں نے جتنا نیک کام کیا ہے نا اللہ ان کے نیک کام کا بھی ان کو اجر دیتے ہوئے تم کو بھی اجر دے گا. غریبوں کا حل باقاعدہ لکھا ہے علماء نے تفسیر میں کہ ورنہ تو غریب کا تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، سارا ثواب تو نیک لوگ یہ امیر لوگ لے گئے، غریبوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں تم محروم نہیں ہو گئے، آپ نے اپنی امت کا بہت خیال کیا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پچھلی امتوں کی عمریں 950 سال تھیں، ہماری تو 60-70 سال ہوتی ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں ایک رات دی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تم ایک رات پالو گے نا تو ان کی پوری عمر کی جو عبادت ہے نا اللہ اس رات کی برکت سے تمہیں اس کا ثواب دے دے گا. اس رات کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ثابت ہیں اور رہیں گے، اور قیامت تک کے لیے امت کے لیے ایسی باتیں ارشاد فرما گئے کہ غریبوں کا بھی سہارا ہے، امیروں کے لیے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. لہذا آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے خرچ کر دیا تو میرے پاس مال رہا اور فلاں جو ہے اس نے خرچ نہیں کیا اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے راستہ دکھا دیا. تم اعمال دیگر جو ہیں اس کے ذریعے سے اجر و ثواب پالو. بس اتنی بات ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو نا یاد رکھو اللہ باخبر ہے. یاد رکھو اللہ باخبر ہے. تمہاری نیت میں خلوص ہونا چاہیے، تمہاری نیت صاف ہونا چاہیے، کسی پر احسان جتلانے کی نیت ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اپنی نیکی سے، اپنے نیک کام مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، اپنے صدقات کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کی دلاداری نہ کرنا، خلوص کے ساتھ کام کرنا. وما تنفقوا من شيء، تم تھوڑا بھی اللہ کے راستے میں دو گے نا، زیادہ بھی اللہ کے راستے میں دو گے نا، اللہ تمہارے دل کو حال کو جاننے والا ہے. تمہیں چاہیے کہ تم خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دو، اور تمہارا دینا اس طرح ہو کہ جب تم دائیں ہاتھ سے خرچ کر رہے ہو تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. لوگوں کو تو خبر دور کی بات ہے، لوگوں کو خبر دور کی بات ہے. لہذا آدمی جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے نا، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا دینے کے بعد بھول جائے کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے کہ نہیں کی ہے.
اس لیے کہ نیکی صرف اللہ کی، نیکی صرف اللہ کی، مخلوق کے لیے نہیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کہے گا جس نے دنیا میں جو کام جس کے لیے کیا تھا آج میدان محشر میں اٹھو اور اسی کے پاس جا کر اس کا اجر لے لو، اسی کے پاس جا کر۔ لہذا آدمی اللہ کے لیے کسی کو نہ تکلیف پہنچائے نہ کسی پر احسان جتلائے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر احسان جتلاتے ہیں نا کل قیامت کے دن لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف توجہ رحمت نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ گناہوں سے ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا ولہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو مال خرچ کر کے لوگوں کو تکلیف اور احسان جتلاتے ہیں۔ اللہ بچنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر